الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگ جیسا کہ امام صاحب نے اعلان فرمایا بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں اور آج کی جو رات ہے یہ تو اب پورے ہفتے میں نہیں آئے گی بلکہ 1 سال کے بعد نصیب ہوگی آج کی رات، کیونکہ جمعہ کی رات ہے۔ آئندہ جمعہ کو یہ 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھا ہوا اعلان کیا کہ نماز کے بعد ذرا اوابین بھی پڑھ لے۔ اللہ کرے یہ پورے جو 10 دن، آج اسلامی 5 تاریخ ہے، ابھی 5 دن باقی ہے، 5واں دن مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد سنت اور اوابین پڑھیں۔ اسی لیے یہ محنت کرائی جا رہی ہے۔ یہ جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دین کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں، بس یہ مقصد ہے۔ صرف نکلنا مقصد نہیں، صرف جمع ہونا مقصد نہیں ہے، جوڑ مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد اس جوڑ کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دین پر عمل کرے۔ کون سا دین؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ دین بھی یہی ہمیں سکھا رہے ہیں، قربانی یہی سکھا رہی ہے۔ قربانی جو ہے وہ تقرب سے ہے، قرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔
یہ معنی. قربانی کا صرف یہ معنی نہیں کہ جانور ذبح کرنا، اس کا معنی تو الگ ہے. نحر قرآن میں ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کیجیے، یہ معنی فصلی لربک وانحر. تو قربانی ذبح، اس کے لیے عربی میں نحر آتا ہے اور ذبح کرنا آتا ہے، قربانی نہیں آتا. اسی لیے مسئلہ ہے عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز ہے پھر قربانی. اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا وہ قربانی صحیح نہیں، پھر سے قربانی کرنی پڑے گی. قرآن میں یہ ترتیب ہے، پہلے نماز پھر قربانی. اس سے آپ اندازہ لگاؤ نماز کی کتنی اہمیت ہے. علماء نے فرمایا اس تک آیت کے ماتحت میں اگر سے قربانی کی بڑی فضیلت ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پر. پہلے نماز کسی حالت میں مت چھوڑو. لیکن وہ کون سی نماز جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کیسی ثابت ہے؟ جماعت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ جماعت فوت کی بس، اور وہ بھی ایک مسئلہ ایسا پیش آ گیا تھا، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا. صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے تو دیر ہو گئی عصر کی نماز میں. آپ نے جماعت کو فوت کر دیا لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑے کو گوارا نہیں کیا. بڑا ثواب ہے صلح میں، آپس کی اصلاح میں اتنا ثواب ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نے ان دنوں میں ایسا کر لو، کوئی بھی نیک عمل، حدیث میں مطلق ہے کوئی بھی نیک عمل کرو ان دنوں میں تو صلح کرا دو دو کے بیچ میں. اتنا اونچا عمل ہے، صدقات سے بھی اونچا، نمازوں سے بھی اونچا، حج عمروں سے بھی اونچا. اتنا اونچا عمل ہے دو میں صلح کرانا. دو میاں بیوی میں صلح کرا دو، دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دو، ماں باپ اولاد میں صلح کرا دو، رشتہ داروں میں صلح کرا دو. اس سے پتہ چلا صلح کا اتنا زیادہ ثواب، جو توڑ کرے گا تو اس کا وبال کتنا. آج کل ہم توڑ کر رہے ہیں، بدگمان کرتے ہیں ایک دوسرے سے، دل اس سے کھٹا ہو جاتا ہے، اس کو توڑ بولتے ہیں، بدگمانی. تمام گناہوں کی جڑ حسد، لڑائی، جھگڑے، بغض، سب کی جڑ بدگمانی. تو آج کل بدگمانی پیدا کرتے ہیں تو اس کا وبال کتنا ہوگا؟ بڑا خطرناک وبال ہے. صلح کرا دو دو کے بیچ ان دنوں میں. ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد میں. اگر کسی نے قربانی پہلے کر لی نماز بعد میں، قربانی گئی بیکار. یہاں تک کہ امام صاحب عید کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قعدے میں بیٹھے ہیں، سلام باقی ہے، بالکل تیاری ہے سلام کی، اور ذبح کر دیا جانور، گیا. سلام سے پہلے بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے. ایک سلام پھیرا، دوسری طرف سلام باقی ہے اور کسی نے ذبح کر دیا، قربانی بیکار. کتنی دیر؟ 5 سیکنڈ جلدی کر لی، 5 سیکنڈ، قربانی فاسد. پھر سے کرو، نیا جانور خریدو. یہ ہے نماز کی اہمیت. جب تک امام
دوسری طرف السلام نہ کر لے وہاں تک آپ ذبح نہیں کر سکتے. یہ نماز کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے پہلے ہمارے اللہ کے راستے میں جو نکلا جاتا ہے، یہ جوڑ جو ہوتا ہے، آج جمعرات کا جوڑ ہے آپ کے یہاں، یہی مقصد ہے، نماز کا اہتمام کرو. یقین بناؤ اللہ کی ذات سے کہ نماز ہی میں سب کچھ ہے انشاءاللہ. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، روزی میں، ہر چیز میں برکت نماز میں. آخرت کے سارے مسائل، مرنے کے بعد کے سارے نماز میں، دنیا کے سارے مسائل جتنے بھی اہم ہیں نماز میں. یقین بناؤ. یہی بس محنت کرائی جا رہی ہے آج کل. یقین بناؤ مضبوط. اللہ کی ذات ہی سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم پہلے، پھر بعد میں دوسرا. ایک بیچ میں حدیث سنا دو، کیونکہ آپ کا یہ دین ہے نا، جوڑ کا دین ہے جمعرات کا، اس اعتبار سے ایک بات یاد آئی. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پہلی امت عافیت میں ہوگی اور بعد والی امت ابتلا میں ہوگی. بڑی زبردست حدیث. کیا مطلب اس کا؟ عافیت میں ہوگی یعنی دین کے اعتبار سے عافیت میں، ورنہ بڑی تکالیف تھی صحابہ کو، تو بڑی پریشانیاں تھی. کھانے کا بھی نہیں ملتا تھا، کپڑے بھی نہیں، مکان بھی ٹھکانے کا نہیں، کوئی چیز نہیں. لیکن عافیت دین کے اعتبار سے. اور اخیر امت جیسے ہم، نعمتیں تو بہت ساری ہے لیکن ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے ہم. ابتلا یعنی آزمائش، دین کے اعتبار سے آزمائش. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں مادہ پرستی غالب آ چکی. مادہ پرستی یعنی جتنا یقین دنیا کی چیزوں پر ہے، اتنا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے. اور اس کام کے ذریعے سے یہی محنت کرائی جاتی ہے کہ مادہ پرستی کا یقین نکل جاوے اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بیٹھ جاوے. یہ ہے پوری محنت کا خلاصہ. اور اس زمانے میں بہت ضروری ہے ہماری اولاد کو دین سکھانا، ورنہ ہماری اولاد آج کل بس ان کا ایمان بن چکا ہے، ڈگری حاصل کرو ورنہ کھاؤ گے کیا. عالم بناؤ گے، تنخواہ کتنی؟ یا اللہ، عالم اس لیے کہ نوکری کے لیے، تنخواہ کے لیے، دین کے لیے اللہ کھلائے گا. یہ ہے ہمارا یقین آج مادہ پرستی پر. تو یہ جو محنت کرائی جاتی ہے، ہر جمعرات کو جوڑ ہوتا ہے. کیوں؟ مادہ پرستی نکلے، اللہ سے ہونے کا یقین رہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، باتیں تو ہو رہی ہے اس کی کہ اللہ سے ہونے کا یقین، لیکن ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہمارا جو یقین ہے نا دنیا پر ہے، دنیا کی چیزوں پر ہے، مال پر ہے، دکانوں پر ہے، نوکری پر ہے. اگر جس کو یہ نصیب ہو جائے اس محنت کے ذریعے سے کامیاب ہو گئے. 3 دن بھی کافی ہے. مقصد یہ ہے اصل. کوئی ہر مہینہ 3 دن لگاتا ہے، ہر سال چلہ لگاتا ہے، زندگی کے 4 مہینے لگاتا ہے، لیکن یقین نہیں بنا اس کا. میں صحیح کہتا ہوں، اس کا ثواب تو مل جائے گا چلنے کا 4 مہینے کا، 3 دن کا، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں آپ کو. اور کوئی آدمی زندگی میں صرف 3 دن لگائے لیکن مقصد حاصل ہو گیا، وہ کامیاب ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس محنت کا جو بیڑا اٹھایا، واحد اور واحد بس یہ کہ یقین بن جاوے. اور یقین کس کا؟ وہ میں نے آپ کو سمجھا، مادہ پرستی نکل جاوے. دنیا رکھو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دنیا کی محبت نہ ہو. اگر دنیا کی محبت ہے تو یہ مادہ پرستی ہے، اس کو بولتے ہیں مادہ پرستی. تو اصل اس پر ذرا محنت کرو، اس کی ضرورت ہے محنت کی. صرف ایسا نہیں کہ چلو ہم نے سب باتیں کر لی،
بھائی شب بازی کا فائدہ کیا ہے؟ صبح میں پھر ہماری زبان قابو میں رہنی چاہیے، ہماری آنکھیں قابو میں رہنی چاہیے، پورا ہفتہ شب بازی کا یہ فائدہ ہونا چاہیے. لیکن آنکھیں اگر بے قابو ہے سب بیکار ہے، ثواب مل جاوے گا ہاں رات گزرنے، لیکن اکیلا ثواب تھوڑی کافی ہے. اصلاح ہے، اصل تو یقین بنانا ہے، اور یہ یقین اور یہ اصلاح کی ہمیں پکڑ رکھے گی، گرفت میں رکھے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچائے گی، ورنہ نافرمانی سے نہیں بچائے گی. میں صحیح کہتا ہوں. مجھے یہاں سے کتنے فون آتے ہیں بھروچ سے کہ مولانا فلانے آدمی ہے ہر سال چلہ لگاتا ہے، لیکن جو مجھے دھوکہ دیتا ہے اور ابھی تک وہ پیسہ نہیں دیتا، حق دبا کے بیٹھا، کس کام کا چلہ؟ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں جانتا ہوں ایک تو دنیا دار سمجھا جاتا ہے، آوارہ آزاد وہ دھوکہ دیتا ہے، اتنا مطلب کہ اثر نہیں ہوتا جتنا دیندار دھوکہ دیتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے. ایک تو میں بہت کمزور ہوں دل کے اعتبار سے، ایسی باتیں جب میں سنتا ہوں دینداروں کی طرف سے اتنی بے چینی ہوتی ہے، دماغ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ مجھے جان بوجھ کر دماغ کو دوسری طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے. بولو میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، ورنہ نیند بھی نہیں آتی، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، بے چین رہتا ہوں. یہ کیا حال ہو چکا دینداروں کا؟ کیا صرف یہی اصل ہے چلہ لگانا؟ یہ اصل نہیں ہے، لگاؤ ثواب مل جاوے گا. اصل ہے یقین بنانا. یقین بناؤ، دل میں سے مادہ پرستی نکالو. چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ قربانی یہی سکھاتی ہے، چھری نہیں کاٹ سکتی جب اللہ کا حکم نہ ہو. کتنی تیز چھری تھی اور گردن کیسی تھی معلوم؟ بچے کی نرم و نازک، 7 سال کا بچہ کیسی نرم، اور چھرا اتنا بڑا. اور ابراہیم علیہ السلام 87 سال کے مضبوط زور سے چھری چلا رہے ہیں، لیکن خراش تک نہیں آئی. چمڑی کو کاٹنا تو دور کی بات، خراش تک نہیں آئی. کیا وجہ تھی؟ چھری میں بھی طاقت نہیں ہے کاٹنے کی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ ہے یقین. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے. اگر ہمارا یقین آگ ہی پر ہو تو یہ مادہ پرستی ہے. فوراً مسلمان کا ذہن جانا چاہیے آگ نے جلایا اللہ کا حکم تھا اس لیے. یہ ہے ایمان. اس طرح کا استحضار ہو جاوے ہر وقت 24 گھنٹہ ایسا ہو جاوے تو سمجھو آپ کا چلہ قبول ہے اور مقصد میں آپ کامیاب ہو. اس کو بولتے ہیں استحضار، اور اس کو بولتے ہیں حدیث کی زبان میں احسان. وہ احسان نہیں صرف کسی نے آپ کو کھلا دیا، کسی نے آپ کو 1000 روپے دے دیے، یہ بھی احسان ہے. لیکن اصل احسان کسے کہتے ہیں معلوم؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی پوری زندگی اس کیفیت کے ساتھ گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. 24 گھنٹہ اس طرح گزرنے چاہیے. اب بتاؤ جس کی ایسی کیفیت ہوگی زندگی کی، وہ کبھی جھوٹ بولے گا، بد نظری کرے گا، کبھی ظلم کرے گا، کسی کا حق دبائے گا؟ تو یہ اصل مقصد ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. یقین بناؤ یعنی احسان کی کیفیت پیدا کرو. مختلف الفاظ ہیں. حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ عام آدمی سمجھ سکے اس لیے فرمایا، ورنہ اس کا مطلب کیا؟ کیفیت احسان پیدا کرو ہر وقت. مثال کے طور پر ابھی ایام چلتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بڑے فضیلت کے ایام ہیں، بڑے مبارک ایام ہیں، مجھ سے کوتاہی نہ ہو. اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم کو میں پورا کروں. ہر وقت یہ سوار ہونا چاہیے دماغ پر. یہ ہے مقصد. یاد رکھنا اس بات کو، فضول باتیں نہ ہو. سن لینا
ایسا نہیں کہ چلو ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہم جوڑ میں بیٹھے ہیں، فضول باتیں ہو نہیں، ضرورت کی باتیں کرو، مشورہ ضرورت کا ہو، ضرورت کا بولو. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ دین ہے. بالکل لغو بات نہ ہو. اس سے کیا ہوگا معلوم؟ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے دینی مجلس ہو لیکن لغو بات ہوگی، دل سخت ہو جائے گا. کتنی خطرناک وعید ہے. اور جس کا دل سخت ہے اللہ سے دور ہے. حدیث میں موطا امام مالک میں ہے یہ بات. بڑے اہتمام کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. امام مالک فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام مت کرو. کیا مطلب اللہ کا ذکر؟ اللہ کے دین کی بات، یہ اللہ کا ذکر ہے. دین کے لیے بیٹھے ہم مشورہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. صرف ذکر یہ نہیں کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، ہاں یہ بھی ذکر ہے. لیکن کل مطیع، ہر اطاعت کرنے والا، ہر اللہ کا حکم پورا کرنے والا ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اللہ کے ذکر کو سمجھو. دین کی فکر لے کر بیٹھے، ماشاء اللہ آپ بیٹھتے ہیں ہر جمعرات کو، سب باتیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اگرچہ آپ پوری رات سو جائیں گے لیکن ذکر میں لکھا جائے گا. حدیث میں ہے یہ بات. 24 گھنٹہ کلمہ پڑھنا، اس کو ذاکر نہیں کہتے. صرف جو دین کی فکر لے کر جمع ہو، بیٹھے، ان کا چرچا ہو، مشورہ ہو کہ کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، لیکن کس طرح مشورہ ہو، فضول بات نہ ہو بیچ میں. یاد رکھنا اس بات کو، شیطان اپنا حصہ لگا لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لغو بات کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں. اس لیے یہ کیسے پتا چلے معلوم آپ کو؟ اللہ والا کی صحبت. وہ آپ کو ٹوکیں گے، وہ آپ کی اصلاح کریں گے. دیکھو یہ فضول بات ہے، یہ بیکار بات ہے. فضول اور بیکار بات کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اس کو بولتے ہیں فضول. اس کا بڑا نقصان ہے. حدیث میں ہے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ سے دور ہے. اللہ کا قرب حاصل نہیں. اور ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرو کسی بھی عمل سے، بس تقرب. اس لیے قربانی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو. تو آپ کا یہ جو جوڑ ہے نا، اس کے متعلق میں نے مختصر کیسی بات کہی؟ الحمدللہ پوائنٹ کی بات. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی اللہ اس طرح کا جوڑ ہو، ہاں جب کبھی مستقل جب آؤں گا انشاءاللہ تو اس وقت میں باتیں کروں گا. آج تو مجھے دوسری بات کرنی ہے، لیکن یہ ضمناً میں نے کہہ دیا. آج کا جو مقصد ہے اس کے متعلق جو بات کرنی وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی، اسی کے ضمن میں. تو یہ جو ایام ہے اس کی تو اللہ نے قسم کھائی. جو آیت میں نے تلاوت کی، اور اللہ قسم کھائی. کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اللہ کا بس کا نام کافی ہے، لیکن اللہ قسم کھا کے فرما رہے والفجر ولیال عشر. فجر کی قسم. فجر کا وقت کتنا قیمتی ہوگا مسلمان. دعا کرو کہ کبھی فجر میں ہم سوتے نہ رہیں. عہد کر لو یہ مسلمانوں، واللہ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد خون کے آنسو بہاؤ گے. فجر کے وقت کو معمولی مت سمجھو، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اس کی قدر کرو، اور اگر ہو سکے تہجد کی پابندی کر لو. انشاءاللہ العزیز دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. آپ کا دل کے خیالات بدل جائیں گے. آپ کی مادہ پرستی ختم ہو جائے گی، اور جو دنیا مقدر ہے برکتوں والی آئے گی.
رحمتوں والی آئے گی، کثرت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آئے گی. جھمیلے نہیں لائے گی، الجھنیں نہیں لائے گی، جھگڑے نہیں لائے گی، پریشانیاں نہیں لائے گی یہ دنیا. پابندی کر لو نماز کی، تہجد کی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر. اس وقت تلاوت کر لو تھوڑی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات ایک دم یاد آئی، ان قرآن الفجر سے معمول بنا لینا. فجر کے وقت تہجد میں، فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر دیکھ کر ایک رکوع بھی تلاوت کر لو. ہو سکے تو زیادہ، لیکن نہ ہو سکے کم سے کم ایک رکوع کی بھی تلاوت کر لو. حضرت فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے وظائف پر عمل کیا، بزرگوں کی باتوں پر عمل کیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے وظائف پڑھے، سب کچھ عمل کیا، لیکن جتنا قرب صبح کے وقت میں کلام مجید کی تلاوت ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنے میں نے جتنا قرب دیکھا، میرا تجربہ ہے، اتنا کسی بزرگ کے وظیفے میں بھی، کسی عمل میں میں نے نہیں دیکھا. اس لیے صبح میں تلاوت کر لیا. صبح صادق سے پہلے ہو سکے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لو. کتنا اچھا موقع ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجد کا وقت عجیب ہے کہ اس وقت جو خاص رحمت نازل ہوتی ہے، بس اس وقت رحمت ایک خاص ہوتی ہے جو بات بزرگوں کو نصیب ہوتی ہے. تب جا کے یہ بات بیان فرماتے ہیں تجربے سے. وہ ایسی رحمت ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، عبادت میں جو مشغول ہوتا ہے، اسی کو یہ رحمت ملتی ہے، سونے والے کو نہیں ملتی. ایک نماز پڑھ رہا ہے اور بازو میں سویا ہوا ہے، شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی سوئی ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر سویا ہوا ہے. تو بیوی کو رحمت ملے گی، شوہر کو نہیں ملے گی، شوہر کو ملے گی، بیوی کو نہیں ملے گی. یہ عجیب ہے یہ وقت. مرنے کے بعد خون کے آنسو نہ بہنا، یہ میں نے آپ کو بات پہنچا دی. بڑی فضیلت ہے، مستقل بیان چاہیے اس کے لیے. تہجد پر یہ تو ضمن ایک بات آ گئی تو بڑی مبارک راتیں ہیں، اتنی مبارک راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سب سے پہلے والفجر، فجر کے وقت کی قسم. اس لیے تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، انشاءاللہ مرتے دم تک، جب تک اللہ تعالیٰ میرے بدن میں قوت رکھے، میں اپنی طرف سے کبھی اس فجر کی نماز کو ضائع نہیں کروں گا. انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، بلکہ اللہ توفیق دے تو تہجد بھی میں پڑھوں گا. اس طرح نیت کر، جلدی سو جاؤ. کتنا اچھا، صحت کے لیے بھی بڑا مفید ہے جلدی سونا. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں آج کل، اور تھوڑا دوپہر میں قیلولہ بھی کر لیا کرو. جب سونے کی بات آئی تو مختصر بات یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، دوپہر میں 10-15 منٹ بھی لیٹ جاؤ، چاہے نیند آ رہے کہ نہ آ رہے. آپ کی دکان ہے، ایک گلے پر بیٹھا ہے، پیچھے لیٹ جاؤ. آفس ہے، لیٹ جاؤ، چاہے نیند آوے یا نہ آوے. یہ میری نصیحت سن لینا پوری زندگی کے لیے. کیوں معلوم؟ ایک مختصر واقعہ سنا دوں. ایک بہت بڑے بزرگ، یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ ایک کتاب ہے محاسن اسلام، جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بہت بڑے پوری دنیا لیول کے نامور عالم دین، ان کی سرپرستی میں یہ کتاب نکلتی ہے، یہ رسالہ. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک بہت بڑے علامہ سے بزرگ نیک صالح، ایک جن تابع ہوا اور وہ مسلمان ہوا اس بزرگ کے ہاتھ. وہ جنات نے کہا کہ آپ کی بزرگی، آپ کی صالحیت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا، میں اسلام میں داخل ہو گیا. وہ بزرگ نے پوچھا تھوڑی آپ اپنی داستان سناؤ. اس نے کہا کہ میں جناتوں کا عامل یعنی باپو. جنات میرے پاس آتے ہیں عمل کے لیے، اور بڑا خطرناک عامل میں.
میرا جادو مشہور تھا اور میں نے مصر میں سیکھا. مصر کا جادو بہت مشہور, بڑا خطرناک, پوری دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ خطرناک مصر کا. بنگال تو دوسرے نمبر پر آ گیا. تو وہ یوں کہتا ہے کہ میرا جادو بڑا خطرناک. وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا انہوں نے, وہ جو جنات تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی بھی زیارت ہوئی تھی. اس سے آپ اندازہ لگاؤ عمر کتنی ہوئی ہوگی. آپ تو پہلی صدی میں تھے, آج 1400 سال ہو گئے. تو جس وقت ملاقات ہوئی ابھی کی بات, اس جنات کی عمر 1400 سال تھی. وہ جنات نے خود کہا وہ بزرگ سے کہ اگر آپ کو کوئی جن یوں کہے کہ میری عمر 100 سال ہے 200 سال, تو کبھی تصدیق مت کرنا, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں؟ ہم جناتوں میں 300 سال میں تو بچہ بالغ ہوتا ہے, 300 سال تک تو ہمارے جناتوں کا بچپنا ہوتا ہے. تو جو آپ کے سامنے یوں بولے کہ 100 سال 200 سال کی عمر, یہ غلط ہے. 300 سال تک تو بچہ ہوتا ہے ہمارا, اس کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے ہماری. تو وہ کتنے سال کا تھا؟ 1500 سال کا تھا. اس نے کہا کہ میں بڑا عامل تھا, میرا جادو بہت مشہور تھا, میں پورا دن جادو کرتا ہوں. لیکن وہ بزرگ صاحب سے فرماتے وہ جنات, میں صبح سے لے کر کسی آدمی کو جب نشانہ بناتا ہوں کہ اس کو مجھے جادو کرنا ہے, تو صبح سے میں محنت کرتا ہوں شام تک. لیکن اگر وہ بندہ جس کے خلاف مجھے جادو کرنا ہے وہ اگر دوپہر میں 10 منٹ سو جائے, میرے جادو کا اثر پانی پھر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے سنت کی تاثیر. صرف 10 منٹ کا علاج, انشاءاللہ العزیز پوری زندگی جادو سے محفوظ رہو گے. سونا ہے, کچھ پڑھنا میں نہیں ہے, سو جاؤ سنت کے لیے. اور کتنا ثواب ملے گا وہ الگ. شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کوئی قیلولہ سنت کی نیت سے کرے گا, 1000 سال کی نفلی عبادت جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے بھی افضل ہے. مکتوبات میں یہ بات لکھی. تو یہ سونے میں ضمن یہ بات آ گئی. تو جلدی سو جاؤ, عشاء بعد جلدی اٹھو, 4 بجے اٹھو, 4:15 بجے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, 2 رکعت کو بھی معمولی مت سمجھو. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے والفجر, فجر کے وقت کی قسم, اللہ اکبر, ولیالین عشر, 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں, یہ 5ویں رات ہے, آج 5ویں رات ہے. معلوم نہیں ہماری 4 راتیں کیسی گزری, 4 راتیں کیسی گزری. ہر ایک آدمی سوچ لے کہ 4 راتوں میں مغرب عشاء فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھا, اوابین میں نے پڑھی, تہجد میں نے پڑھی, ذکر میں نے کیا, میں نے تلاوت کی, نہ کی ہو قسم کھا کے میں کہتا ہوں محرومی ہے اس کے لیے. کیوں؟ حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غالباً حضرت ابو ذر ہے یا ابن مسعود, مجھے وہ یاد نہیں رہا, کیا فرمایا ابن مسعود, ان دنوں کی فضیلت سے باخبر ہو جاؤ, ورنہ اگر آپ بے خبر رہے تو کہیں آپ کو ندامت نہ ہو, محرومی نہ ہو. ان دنوں کی یہ فضیلت ہے, اتنی زیادہ فضیلت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ راتیں شب قدر کے برابر ہے. ترمذی کی روایت مشکات شریف میں, ترمذی کے حوالے سے. یہ 5ویں رات ہے شب قدر. 4 راتیں معلوم نہیں کیسی گئی, اور ایک ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر, اور 1000 مہینے یعنی 30,000 راتوں سے افضل. کوئی آدمی 30,000 رات تک عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی ثواب صرف ایک رات کا. ابھی مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی نے, ایک نماز مت سمجھنا, 30,000 راتوں تک مسلسل کوئی مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے, اس کا جتنا ثواب اتنا ثواب ابھی ایک نماز کا ملا. 30,000 یعنی 83 سال. ہماری اتنی عمر بھی نہیں, اور 83 سال کی عمر ہو جائے تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا
کہ 83 سال تک مسلسل وہ مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، کوئی نہ کوئی عذر آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، سفر آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. ارے ان دنوں میں تو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے. ان دنوں میں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، میں اطمینان اور انشراح کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے. وہی ہماری عادت ہے، وہی ہماری بے ڈھنگ کی رفتار زندگی جو عام دنوں میں ہے، وہی یہاں کوئی فرق نہیں آتا زندگی میں. ارے عبادت میں فرق آنا چاہیے، دنیا کے کاموں میں کمی آنی چاہیے، دین کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، ثواب کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. یہ 10 دنوں میں تو کم سے کم ہم تہجد کی پابندی کریں. میں تو تاکید سے کہوں گا، میں فضیلتیں تو سناؤں گا بعد میں، لیکن حکم تاکید سے میں کروں گا. تو آپ کریں گے، حالات تو دیکھو، اللہ کے منانے کے یہ حالات ہیں. اللہ کو منانے، ہم ایسے دن میں ہم اللہ کو نہیں منائیں گے تو عام دنوں میں ہم کہاں سے منائیں گے؟ یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ایام ہے، یہ تو اوقات ہیں. ایسے وقت میں ہم اللہ سے دور رہیں گے تو ہم کب اللہ سے قریب ہوں گے؟ ہم کب گناہوں سے بچیں گے؟ کب ہم موبائل کا استعمال کم کریں گے؟ ان دنوں میں تو کم کریں، اللہ کے واسطے. جتنا ثواب ہے اتنا وبال بھی ہے. مکہ میں کوئی نماز پڑھے، نیکی کا کام کرے، ثواب زیادہ ہے. وہاں کوئی گناہ کرے، وبال زیادہ ہے. اسی طرح ان دنوں میں فضیلت زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے. فضول مت بولو، ضرورت کا کلام ان دنوں میں. میں تو کہتا ہوں ان دنوں میں بولنے کا بھی روزہ رکھو. کیا مطلب بولنے کا روزہ؟ فضول باتیں نہ ہو اپنی زبان سے، بس یہ روزہ. فضول کام نہ ہو. اس سے بہتر کہ سو جاؤ تاکہ فریش ہو جاؤ. یہ 10 دن کا سوال ہے. 10 دن ہم سے قربانی نہیں دی جاتی، 10 دن ہم سے مشاہدہ نہیں ہوتا. ہم کتنے عیش پرست ہو گئے اس سے پتہ چلا. اور عیش پرست جو ہوتا ہے اللہ کو پسند نہیں بنتا. جفا کش بنو، مجاہد بنو. جماعت میں یہی سکھایا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں ایسا بستر نہیں ملتا جیسا گھر پہ ہے. اللہ کے راستے میں ایسا کھانا نہیں ملتا، ایسا بیت الخلا نہیں ملتا، ایسا پانی نہیں ملتا جیسا گھر میں ملتا ہے. یہ جماعت کا کام بھی اسی لیے ہے، جفا کشی سکھاتے، مجاہدہ سکھاتے ہیں. اگر کوئی آدمی مجاہدہ نہیں سیکھا تو کیا فائدہ ہوا؟ اصل مقصد دیکھو. صرف یہ مت دیکھو کہ میں ہر سال چلا لگاتا ہوں، نہ یہ مت دیکھو، مقصد دیکھو. اصل یہ میرا جملہ یاد رکھنا ہمیشہ. یہ مت دیکھو کہ ہر مہینہ 3 دن لگاتا ہوں، نہ، اس 3 دن کا اثر 27 دن رہتا ہے. یہ دیکھو. اس لیے ہر وقت تازہ ہمارا دین ہو، ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا یقین، اللہ کی ذات سے محبت، سنتوں سے محبت، سنتوں پر عمل. اس لیے ہر مہینہ 3 دن لگواتے ہیں. یہ مقصد تھا حضرت کا کہ کہیں سال میں 1 چلہ لگائیں گے تو پھر بعد میں یہ تو کمزور پڑ جائے گا بندہ دنیا کی پرستش کی بنا پر، مادہ پرستی کی بنا. اس لیے ہر مہینے 3 دن رکھے تاکہ ہر وقت تازہ رہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان راتوں کی کتنے فضیلت والے ایام ہوں گے. حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جتنا نیک عمل محبوب ہے، پسند ہے، افضل ہے، اتنا محبوب، اتنا پسند، اتنا افضل پورے سال میں کسی دن میں اتنا نہیں ہے. اس میں رمضان بھی آ گیا. علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم نے اتفاق اور اجماع نقل فرمایا اس بات میں کہ دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے. وقت کافی ہو گیا ورنہ میں آپ کو سمجھا تھا کہ کیا وجہ ہے بھائی رمضان کا آخری جو اشرا ہے نا وہ کیوں اتنا زیادہ فضیلت والا ہے. صرف شب قدر ہے بس، ایک ہی چیز کی بنا پر. اور ان دنوں کی فضیلت ایک چیز نہیں ہے،
حج بھی ہے. کیسا حج؟ یوم عرفہ ہے. ایسا یوم عرفہ 360 دنوں میں کوئی نہیں ایسا. 355 دن, 360 نہیں, 355. 365 نہیں ہے, میں 365 نہیں کہتا. 365 تو شمسی دن ہے دنیاوی اعتبار سے. اصل اسلامی اعتبار سے 355 کے آگے پیچھے. تو 355 دنوں میں ایسا دن کوئی نہیں جیسا یوم عرفہ کا. اتنا فضیلت کا دن ہے, میں کیا بتاؤں. بے حسی کی ایک روایت ہے, فرمایا یوم عرفہ کا دن 10,000 دنوں سے افضل ہے. 10,000 دنوں سے افضل کس میں؟ علماء فرماتے ہیں فی الفضل والثواب. اس حدیث کے ماتحت میں بین القوسین یہ لکھا علماء نے, فی الفضل والثواب. یوم عرفہ کو جو آپ کام کرو گے اس کا جو ثواب ہے, اس کی جو فضیلت ہے, 10,000 دنوں میں جو آپ نے عمل کیا اس سے بھی افضل. تو کہیں غفلت میں نہ گزرے مسلمانوں. عید سے اگلا دن بدھ کو عید تو منگل کا دن یاد رکھنا اس کا. تو ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے, ایک حج ہے, تیسرا قربانی. اتنا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی کہ آپ ایک طرف آپ پر ایک حصہ بڑے جانور کا 1000 روپے میں ایک حصہ آتا ہے. کوئی آدمی یوں کہتا میں 1000 روپیہ نہیں قربان کرتا, میں 1000 روپیہ ایک حصہ نہیں لگواتا قربانی میں, بلکہ 1000 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اتنا بھی ثواب نہیں ہے جتنا 1000 روپے کا ہے. اللہ کے یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی کہ 1000 کروڑ خرچ کی, نہ کثرت نہیں دیکھی جاتی. اللہ کا حکم دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں کہ صدقہ کرو قربانی کے بجائے. ہاں صدقہ کرو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن قربانی بھی کرو. اللہ اکبر. اتنی فضیلتیں ہیں قربانی کی کہ غریب آدمی جس پر واجب نہیں ہے نا وہ بھی ان فضیلتوں کو سنے نا تو قربانی کیے بغیر نہ رہے. بال کتنے ہوتے ہیں جانور پر؟ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی, اور ایک نیکی برابر کتنی معلوم حدیث میں ہے, احد پہاڑ کے برابر ہے. کسی آدمی کی ہمت احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, یہ اتنی بڑی نیکی. تو ایک نیکی ایک بال تو کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں بال. اتنی نیکیاں ملتی. اور ابھی تو اس کا خون زمین بھی نہیں گرا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یا اللہ, اس لیے اہتمام کرو قربانی کا. ہر کس و ناقص کو سیپور مت کرو. آج کل تو بہت چیٹنگ چل رہا ہے, دھوکہ. اللہ کے واسطے اہتمام رکھو اس حکم کا. یہ مت سمجھو کہ بس سر سے فریضہ اتار دیا, کوئی آیا تھا چندے والا لکھوا دیا ہو گیا, اب کوئی تحقیق نہیں. بالکل غلط بات ہے. یہ کس بات کی علامت ہے معلوم؟ آپ کے دل میں عظمت نہیں ہے. اور دوسری بات, حدیث سے اشارہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے معلوم؟ حدیث سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا, اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس رہو, حاضر رہو. اس سے پتا چلا قربانی وہاں ہونی چاہیے جہاں ہماری حاضری ہو. یہاں تو ہوتی ہی نہیں, وہاں دے دی. اب معلوم نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. آسام, بنگال, بہار میں کتنے چیٹنگ پکڑے گئے, ایک نہیں ہزاروں. ہماری قربانی کا کیا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کل؟ ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا. یہ ہمارا قصور ہے. یا تو خود جاؤ وکیل بن کے, وہاں تک آپ اطمینان مت رکھو. آج کل کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے آپ. میں تو صحیح کہتا ہوں, وہ مولوی ہے تو کیا, وہ محتمم ہے تو کیا ہے مدرسے کا. آج کل ہمارے سامنے حالات ہے. سب بڑے بڑے محتمموں نے دھوکہ دیا, چیٹنگ کی. کچھ بھی نہیں ہے وہاں قربانی, مدرسہ بھی نہیں ہے, اور لاکھوں روپے جمع کر رہے ہیں. یہ ہماری بھی بد احتیاطی ہے. کیوں؟ سر سے فریضہ اتار دیا, اہتمام نہیں ہے اس کا.
حدیث سے تو پتا چلتا ہے قربانی سامنے کرو. سامنے کہاں ہوگی؟ جب ہمارے محلے میں ہو, ہمارے گاؤں میں ہو, تو ہم وہاں حاضری دے سکتے ہیں. حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت فاطمہ کو فرمایا, آپ اندازہ لگاؤ عورت ہے, ان سے فرمایا جاؤ قربانی کے پاس دیکھو اپنی قربانی. اللہ, آج کل ہم کہاں ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ جب فون کرتا ہے قربانی ہو گئی, بس ہو گئی, معلوم نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو قربانی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے فاطمہ ابھی تو قربانی کا خون نیچے نہیں گرتا, اس سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتا, ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے, اللہ قبول فرما لے. اس جملے کو آپ ذرا دل نشین کرو, اس کو معمولی مت سمجھو, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے نا, اس لیے میں پوری بات کھول کے نہیں بیان کرتا. اللہ قبول فرمائے, اس جملے پر ذرا دھیان دینا اور کبھی سوچنا کہ اللہ قبول کرے مطلب کیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری 2 رکعت قبول کر لی تو مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے, اس پر جو خوشی ہو, اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہو کہ اللہ نے میری 2 رکعت قبول کر لی. یہ ہے قبول, یہ 2 رکعت نفل, اس کی یہ خوشی, اس کی یہ عظمت. تو پوری قربانی اگر اللہ قبول کر لے, یا اللہ کیا فضیلت, اور اللہ کے قربہ کو کیا سمجھتے ہیں ہم, اللہ کی قبولیت کو ہم کیا سمجھتے ہیں. یہ دنیا کی دولت کچھ نہیں, مرنے کے بعد پتا چلے گا اللہ کی قبولیت کسے کہتے ہیں. قبول کر, اپنے سامنے قربانی کراؤ, اہتمام, ایک عظمت ہونی چاہیے. اس سے قرب حاصل ہوتا ہے, اسی لیے اس کو قربانی بولتے ہیں. تقرب, اللہ کا قرب. یا اللہ, جس کو اللہ کا قرب مل گیا, ہمیں اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا. بھائی کفار مشرکین جتنے بھی معبودوں کی عبادت کرتے تھے, وہ کیوں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن غلط راستہ اختیار کیا انہوں نے. اللہ کے رسول نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. قرآن میں ہی یہ بات, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. یہ مطلب ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرائیں, اللہ کی نزدیکی مل جائے ان کی عبادت سے. لیکن یہ غلط راستہ تھا, اس سے قرب نہیں ملتا. قرب تو کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کا جو حکم وہ پورا کرو. یاد رکھنا, دین نامی اس کا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنے کا, اپنے جذبات پورے کرنے کا حکم نہیں. سن لینا اس بات کو. مثال کے طور پر اس کا ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کروں. یہ جماعت کا دین ہے نا, جوڑ کا, تو اسی ضمن میں یہی مسئلہ میں آپ کو بیان کر دوں. چلو, مثال کے طور پر کسی کی بیوی بیمار ہے اور گھر میں شوہر کے علاوہ کوئی نہیں. بیوی کو خدمت کی ضرورت ہے, دوا خانے لے جانے کی ضرورت ہے. ماں باپ بھی کمزور ہے بیچارے, ان کی بھی خدمت کی ضرورت ہے. اور ان کے مہینے کے 3 دن کا وقت آ گیا, اس ہفتے میں مجھے جانا ہے. بیوی سے کیا کہا, تو کچھ بھی ہو میں تو 3 دن لگاؤں گا, میرا تو معمول ہے. یاد رکھنا, یہ 3 دن لگانا ثواب کا کام نہیں ہے, گناہ کا کام ہے. آپ کہو گے تو آپ تو عجیب بات کرتے ہو. ہاں بالکل میں صحیح کہتا ہوں. مسئلہ ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اللہ کو مجھے جواب دینا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے کو گناہ کہا. ہاں اللہ ہی نے کہا. کیوں؟ اس وقت اللہ کا حکم اللہ کے راستے میں نکلنے کا نہیں تھا, بیوی کی خدمت کا حکم تھا. دین سمجھو, دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کو. اپنی خواہش پورا کرنے کو دین نہیں کہتے. بس میرا جذبہ ہے, میرا معمول ہے, ہر مہینہ 3 دن اسی ہفتے میں لگا دیں گے, یہ دین نہیں ہے. تقاضے دیکھو کون سا تقاضا ہے. ماں باپ کو ابھی آپ کی ضرورت ہے, بہت بیمار ہے اور آپ چلے گئے. کتنے ماں باپ تو روتے ہیں, واقعات لکھے ہیں کتابوں میں. آپ کو کیا میں بیان کروں. لوگوں کو شوق ہے عمرے کا, حج کا, ماں باپ کو ضرورت ہے خدمت کی. وہ گئے, ماں باپ ناراض ہو گئے, وہ گئے, جا بھی نہیں سکے اور مصیبت میں گرفت ہو گئے. ایسی مصیبت ہے, میں آپ کو واقعات بیان کروں نے, رات کے 11 بج جا رہے, نہیں مانا تو اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا. اس لیے یاد رکھنا,
اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے سے. تو اللہ کا حکم ہے اس وقت ایک قربانی کرو. 1000 کروڑ کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ کا حکم پورا کرو, یہ ہے اصل. تو ان دنوں میں فضیلت کیوں ہے؟ ایک تو قربانی ہے, حج کا دن ہے, یوم عرفہ ہے, اور اوپر سے پتا آپ کو یاد رکھنا, ہاں میرا یہ کلام کون سا 8ویں 9ویں اور 10ویں تاریخ, یعنی سوموار منگل اور بدھ, یعنی اتوار جب پورا ہو لے, سنڈے رविवार پورا ہو, یہ کیسی مغرب ہے؟ تو یہ مغرب کون سی ہے؟ جمعرات پوری ہوئی, اس کو بولتے جمعہ کی رات. ہاں, اس کو بولتے جمعہ کی رات. تو جب رविवार پورا ہوگا تو رविवार پورا ہونے کے بعد جو رات شروع ہوگی نا, اس کو بولتے سوموار کی رات. تو سوموار کی رات, منگلوار کی رات اور بدھ کی رات, یہ 3 راتیں حدیث میں آتا ہے جس نے عبادت کر لی اس کے لیے جنت واجب. اس کے علاوہ دوسری 2 راتیں ہیں حدیث میں, 5 راتیں, ان میں سے 3 راتیں جو ایک ساتھ میں ہیں, دوسری 2 راتیں عید الفطر کی رمضان والی, اور 5ویں شب برات 15ویں شب. لیکن 3 راتیں ابھی آ رہی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے. دوسری بات, ان 10 دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے برابر. رمضان میں ایک روزہ کتنا؟ 10 کے برابر. کس سے پتا چلا؟ ایک حدیث ہے کہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھ لو تو کل 36 ہو جا رہے. تو 36 روزے پورے سال کے برابر, یعنی 360. اس سے پتا چلا رمضان کا روزہ 10 کے برابر اور یہ روزہ 1 سال کے برابر. یہ تو ایک حدیث. میں دوسری حدیث سناؤں, بیہقی کی روایت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دنوں کے برابر. تو 3 سال ہوئے, 3 سال سے اوپر 3 سال ہوئے یوم عرفہ کا روزہ. اس لیے یہ 10 دن روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم 8ویں 9ویں کا تو ضرور رکھنا. 8ویں تاریخ یوم الترویہ ہے, 9ویں تاریخ یوم عرفہ ہے, 10ویں تاریخ یوم النحر ہے. یوم الترویہ اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہے. ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں تاریخ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. صبح ہوئی, شک میں پڑ گئے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی تھوڑی ذبح کرتا ہے, معلوم نہیں یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے. تھوڑا شک ہوا. ہاں شک. تو پورا دن شک میں گیا, کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. اس لیے اس کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا. دوسرے دن پھر خواب آیا. عجیب واقعہ ہے, مجھے 1.25 گھنٹہ دیا تھا, 1.25 گھنٹہ تو ہو گیا. پورا واقعہ تو نہیں سنا سکتا. ہاں, نماز 11 بجے کرو عشاء کی. جو مر سب کھاوانے وہ چلو خیر. تو دوسرا دن ہوا, وہی خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اب تو بالکل یقین ہو چکا, اس لیے اس دن کا نام یوم عرفہ. عرفہ معلوم ہو چکا, جان گئے یہ اللہ کی طرف سے, اس لیے اس دن کا نام یوم عرفہ. پھر 10ویں تاریخ کو کیا, اس لیے اس کا نام یوم النحر, ذبح کا دن. یہ 3 دن روزہ رکھو. تیسرا دن تو یوم النحر کا, اللہ کی مہمانی کا ہے. یہ تو حدیث میں ہے, یہ مہمانی کا دن ہے. اس دن روزہ مت رکھنا, حرام ہے روزہ رکھنا. سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کا دن اور یہ 4 دن, عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 ایام تشریق جس کو بولتے ہیں. ہاں, قربانی 3 دن کر سکتے ہیں, ایام تشریق 4. یاد رکھنا اس بات.
عید کے بعد آپ کو پتا ہے 23 نمازوں تک تکبیر تشریق پڑھتے ہیں. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ 90 سے شروع ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, ہر نماز کے بعد من میں پڑھ لیا کرو, یہ بھی سنت ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. اور اس کے بعد امام صاحب دعا شروع کرنا, ایک دم سے سلام پھیر کے دعا مت شروع کرو. پہلے اللہ اکبر کہو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر من میں کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھی سنت ہے, حدیث میں یہ بات, لیکن یہ سنت ہمیں یاد نہیں. ہم وہی سنت سمجھتے ہیں صرف 90 عرفہ کی فجر سے لے کر, بس یہ بھی ہے. پہلی تاریخ سے عبداللہ بن مسعود وغیرہ تو بازاروں میں جاتے تھے, باقاعدہ اس تکبیر کو زور زور سے پڑھتے تھے, بس یہی پڑھتے رہتے تھے. اور یہ ایام ایسے ہیں مسلمانوں, سن لینا, 4 دن تو گزر گئے, کس نے تسبیح پڑھی بتا. معاف فرمائیں, میں وصولی کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن میں آپ کو ابھارنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرا انداز ایسا ہے بولنے کا, ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے. تو 4 دن میں کس نے تسبیح پڑھی بتاؤ تیسرے کلمے میں. ہمارے حضرت معیاد صاحب تو پابندی سے کہہ رہے ہیں, فجر میں بھی پڑھو 100 مرتبہ, شام کو بھی پڑھو. اگر اثر میں نہ پڑھی ہو, یہاں جو جمع ہوئی ہے سب باشی کے لیے, عشاء بعد پڑھ لینا. ہم جمع ہیں تو اس پر تو عمل ہو کم سے کم. ارے ان دنوں میں تو تسبیح کی جو فضیلت ہے, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان دنوں کی فضیلت ایسی ہے نیک عمل کی, ایسے کسی دنوں میں نہیں. اس بنا پر ان دنوں میں خوب تسبیح پڑھو, خوب تحلیل پڑھو, خوب تکبیر پڑھو, خوب تحمید پڑھو. اس کا مطلب کیا, سبحان اللہ یہ تسبیح ہے, والحمدللہ یہ تحمید ہے, اللہ اکبر یہ تکبیر ہے, لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے. یہ 4 کی کثرت کرو. حدیث میں میں تو آپ سے کہتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, جب آپ نے مجھے بلایا تو میں آ گیا. اب میں آپ سے بھی تو وصول کروں گا. آپ نے مجھے وصول کر لیا, چلو میں آ گیا, وصول ہو گیا آپ کے پاس. اب میں بھی آپ سے وصول کرتا ہوں. ایک بات, آج تہجد میں کون جلدی اٹھے گا بولو. اچھا, تہجد کی 2 رکعت بھی پڑھ لو. 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التسبیح کون پڑھے گا. آج جمعہ کی رات ہے, پھر آئے گی نہیں, 1 سال کے بعد آئے گی, اور وہ بھی نصیب ہو تو. ورنہ یہ لوگ تو دنیا والے کہتے ہیں کہ تیسری لہر باقی ہے, پر تیسری لہر بڑی خطرناک ہوگی. معلوم نہیں میرا نمبر ہے کہ نہیں اس میں شمار, اللہ بچا. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ کی ذات پر یقین ہوگا. قسم کھا کے میں کہتا ہوں, پابندی کر لو صبح شام 3 کل کی, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ. سن لو میری بات. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ کہ معوذات کی پابندی ایسے کرو جس طرح کھانے کی, بلکہ کھانے سے بھی زیادہ, کھانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت معوذات کی ہے. اللہ کی پناہ میں آنا, اللہ سے حفاظت مانگنا, اور ان تمام پریشانیوں سے, ان تمام بیکٹیریا سے, تمام وائرس سے, تمام کورونا سے, تمام بیماریوں سے, تمام بلاؤں سے, تمام وبا سے, تمام مصیبتوں, تمام سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. پابندی سے 3 کل کی پابندی کر لو. لیکن یقین نہیں ہے نا, اسی لیے تو یہ آپ کو شاباشی کروا رہے ہیں. یقین پیدا ہو. کیوں یقین نہیں ہمارا, یقین پیدا کرو. حدیث میں ہے جو دعا پڑھ لے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ. قسم کھا کے میں کہتا ہوں, آپ کو نہ کورونا ہوگا, نہ کینسر ہوگا, نہ پیرالسس ہوگا, کوئی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. یقین چاہیے. لیکن یہ حدیث میں یہ بات, حضرت عثمان کے صاحبزادے حضرت ابان وہ خود فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ان کو لقوا ہو گیا, یہ حدیث بیان کر رہے تھے, تو کوئی شاگرد اعتراض کی نظر سے دیکھتا رہا. انہوں نے کیا کہا, ارے جس دن یہ لقوا ہوا اس دن میں غصے میں تھا, صبح میں غصے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تو لقوا ہو گیا. ورنہ وہ فرماتے قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس دن یہ میں دعا پڑھتا تو مجھے لقوا نہ ہوتا. لیکن اب کیا کروں, میری بھول ہے, یہ غصہ, یہ وبال غصے کا, طلاق بھی ہو جاتی ہے غصے میں. بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب وہ غصہ مت ہو, دماغ
ٹھکانے نہ آ تو کئی طلاق محبت میں دی جاتی ہے, غصے میں دی جاتی ہے, اس وقت قابو رکھو. یہ ہے غصہ. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. یہ جمعہ آئندہ کل ملتی ہے نہیں, کہہ نہیں سکتے, اس لیے قدر کر لو. ماشاءاللہ یہاں جو سب باشی کرنے والے ہیں 3 بجے اٹھ جاؤ, پیشاب پانی سے فارغ ہو جاؤ, 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لو, پھر صلاۃ التسبیح پڑھو. اس میں کیا ہوگا معلوم؟ 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی, 300 مرتبہ. اور کس وقت میں؟ تہجد کے وقت میں, جو بالکل اللہ کا محبوب وقت ہے, مقبول وقت ہے, قرب کا وقت ہے. ایسے وقت میں کوئی تسبیح پڑھے, ایک تو ایسے چلتے پھرتے پڑھے تو ہمارا دھیان بھی نہیں رہتا, توجہ بھی نہیں. اور یہ تو نماز میں بہت دھیان دینا پڑتا ہے کہ بھول نہ جاوے. اللہ کو کتنا پسند آئے گا. تو چلو آج جمعہ کی بات, لیکن اس کے بعد 5 راتیں باقی ہیں. کون عید تک پڑھے گا صلاۃ التسبیح؟ کامیاب ہو گئے. تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا خوب تسبیح پڑھو, تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو, 300 مرتبہ ہو گیا. اور آج کی رات ہے, درود شریف پڑھو. کم سے کم کس طرح پڑھو؟ یہ تو وقت بھی ہو گیا, میں تو بات شروع کر رہا ہوں. کیسے درود شریف؟ مختصر تو مختصر پڑھو, لیکن پڑھو. مثال کے طور پر ایک مرتبہ بڑا پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما, پھر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سیکنڈ میں 25 مرتبہ, اور پھر ایک دم سے پڑھو پورا درود. انشاءاللہ 10 منٹ میں 300 مرتبہ ہو جائے گا. تو آج رات 300 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے. ایسی راتیں نہیں ملے گی. شب قدر ہے, شب قدر. میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا, انشاءاللہ العزیز شب قدر کا مجھے ثواب مل رہا ہے. اور جو سن رہا ہے, جو عمل کرے گا, انشاءاللہ سب ثواب مجھے ملے گا. معمولی مت سمجھے اس کو. نماز تکبیر اولا کے ساتھ, گناہوں سے بچے, عبادت کرے. روزہ رکھ سکے تو میں نے کہا 8 90 بھی رکھو. ہاں جس کی ہمت ہو سب رکھو, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. وقت تو کافی ہو گئے بس. چلو اللہ عمل کی توفیق. بہت باتیں کہنی ابھی تو ہیں, لیکن چلو اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی, اللہ قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل, وافعل بنا ما أنت أهل, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان دنوں کی فضیلت سے ہمیں مالا مال فرما, ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ جو 4 دن گزر گئے قدر نہ ہوئی تو معاف فرما. یا اللہ باقی دنوں کو یا اللہ قدر جانے کے ساتھ یا اللہ گزارنے کی تو ہی توفیق دے یا اللہ, اور اس کو قبول بھی فرما. یا رحم الراحمین اپنا قرب نصیب فرما, اپنی محبت معرفت نصیب فرما. سنتوں کو یا اللہ زندہ کرنے کی توفیق دے, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے بوڑھوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری لڑکیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے بچوں کو, ہر ایک کو یا اللہ تم مالا مال فرما, نواز دے, کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ان دنوں کے بہانے سے بھی یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اور مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. مسلمانوں کو یا اللہ ان دنوں کی عظمت دل میں پیدا فرما. یا اللہ خوب یا اللہ اس کی عظمت اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے یا اللہ دین کی نسبت پر یہ سب بندے جمع ہیں, یا اللہ سب کا جمع ہونا قبول فرما لے. مبارک رات ہے یہ, رات اب آنے والی نہیں, 1 سال کی بعد آئی تھی, اور دین کی نسبت پر جمع ہے, اور پوری رات یہاں سب باقی کریں گے. ان کی سب باقی کو قبول فرما لے, اور ان کی جو سب باقی کی جو برکات ہیں, جو رحمتیں ہیں, ہدایتیں ہیں, جو نور ہے, جو روحانیت ہے, ہم سب کو, پورے گاؤں والوں کو, پوری مسجد والوں کو, آس پاس والوں کو, پوری دنیا والوں کو مالا مال فرما. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ. ان کی سب باقی یا اللہ تیرے خاطر ہے, دین کے خاطر ہے, کوئی اپنا مقصد نہیں ہے اللہ. یہاں کوئی دنیا کا یا اللہ کوئی مشورہ نہیں ہے, دین کا مشورہ ہے, تیرے دین کی ترقی کا مشورہ ہے, ہدایت کا مشورہ ہے کہ لوگ کس طرح ہدایت پر آ جا رہے ہیں, ہم کس طرح مطلب کہ دین پر آ جا رہے ہیں. بس اسی مشورے کے لیے جمع ہے یا اللہ. بڑا مبارک مجمع ہے, بڑے مبارک گھڑی ہے, مبارک رات ہے یا اللہ, سب کچھ مبارک ہے. ہم سب کو تم مالا مال فرما, قبول فرما, ہم سے راضی ہو جا, اور پوری امت سے اس بلا بیماری پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ.
اور مسلمانوں کو جو حالات ہے ان حالات کو دور فرما دے. مسلمان مظلوم ہے ہر جگہ یا اللہ ان یہود و نصارہ مشرکین کے ظلم سے یا اللہ تو نجات نصیب فرما. اور یا اللہ ہم مسلمانوں کو تختہ مشق نہ بنا یا اللہ ظلم کا نشانہ نہ بنا یا اللہ تو ہماری طرف سے نمٹ لے. تو جس طرح ان کے ساتھ نمٹنا چاہے یا اللہ ان کی تو پکڑ فرما. مسلمان پریشان ہے پوری دنیا میں ہندوستان میں ہر جگہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما. ہم جانتے ہیں شامت اعمال کی بنا پر گناہوں کی ناحوذ ہے یا اللہ تم معاف فرما دے ان دنوں کی برکت سے اور مسلمانوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے, تیری طرف رجوع کی توفیق دے, ان دنوں میں عبادت کی توفیق دے, تجھے راضی کرنے کی توفیق دے یا اللہ. یا ارحم الراحمین اپنی مدد کو نازل فرما. ہماری جو بھی پریشانی ہے دنیاوی روزی کی روزگار کی یا اولاد کی جو بھی ہے پریشانی دین کی ظاہری باطنی جسمانی اعتبار سے بیماری کے اعتبار سے جو بھی ہے پریشانی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ. ہماری مشکلات کو آسان فرما, ہماری حاجتوں کو پوری فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب.